मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक और हुक्म अल्लाह ने इसी सूरत में, इसी पारे में अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े भी हम पे फ़र्ज़ किए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो रोज़े का मकसद अल्लाह ने बयान कर दिया, ताकि जो तुम्हारी ब्रेकें फ़ेल हो गई है ना, पूरे साल अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में लगे रहते हो, हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर दिया, तो अल्लाह हलाल भी हमसे छुड़वा देते हैं। क्योंकि जब हलाल भी इंसान छोड़ देगा तो हराम का छोड़ना आसान होगा। तो जो रमज़ान के रोज़े इस नीयत से रखेगा कि मेरे अंदर तक़वा पैदा हो, उसको तो तक़वा मिलेगा। जो इस नीयत से नहीं रखेगा तो उसके अंदर तक़वा पैदा नहीं होगा। रोज़े का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जो हिकमत थी वो हासिल नहीं होगी। तभी हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में सिवाय भूख प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से रातों को इबादत करने वाले ऐसे हैं जिनको रातों में जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो रोज़ा इस नीयत से रखते ही नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो, और तहज्जुद इस नीयत से पढ़ते ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में इनक़िलाब आए और हमसे बुराइयाँ छूट जाएँ। इसी में पारे में अल्लाह ने रोज़े का हुक्म देने के बाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप बताएं कि मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ, सुनता हूँ उसकी दुआ, कबूल करता हूँ। देखिए, रमज़ान के साथ अल्लाह ने दुआ का तज़किरा किया। इससे साफ पता चलता है कि रोज़ा, रमज़ान और दुआ, इनकी आपस में बहुत मुनासबत है। इसलिए रमज़ान में दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए, खूब गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी चाहिए। बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि हम दुआएं मांगते हैं, कबूल नहीं होती, तो ये तो सारी ज़ाया जा रही हैं। इसलिए वो दिल लगा के दुआ मांगते भी नहीं हैं, ऐसे सरसरी मांग रहे होते हैं कि जैसे होता है ना, कोई चीज़ ट्राई करके देख लेना। तो वजह उसकी ये है कि वो गलत फहमी का शिकार है। वो समझते हैं कि जैसे मैं चाह रहा हूँ इस तरह से कबूल हो। आपको पता नहीं होता कि अल्लाह किस तरह से कबूल कर रहा है। कबूल लाजमी करता है वो। ये हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के सामने हाथ उठाएं और भीख मांगें और अल्लाह ना दे। दुनिया में जब कोई छोटा सा सखी भी हो ना, उसके सामने कोई फ़कीर हाथ उठा के भीख मांगता है, वो कुछ ना कुछ पकड़ा देता है उसको। तो ये अल्लाह से कैसे मुमकिन है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और वो आपको देना। तो ये जो सवाल है ना कि हम मांगते हैं और दुआ कबूल नहीं होती, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स दुआएं मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, और अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यहाँ तक कि वो दुआ मांगते मांगते थक जाता है और फिर एक दिन आके बोलता है कि मैं दुआएं मांगता हूँ और अल्लाह कबूल नहीं करता। तो नबी ने फरमाया उस दिन से अल्लाह कबूल करना छोड़ देता है। तो देखें उसने क्यों कहा मैं दुआ मांगता हूँ कबूल नहीं करता, हालांकि हदीस में तो आता है अल्लाह कर रहा था कबूल। वजह उसकी है कि जिस तरह से वो चाहता है ना, उस तरह कबूल नहीं होती। अगर इस तरह अल्लाह कबूल करना शुरू कर दे कि आपने कोई चीज़ मांगी उसी वक्त मिल जाए, फिर तो सारी दुनिया मुसल्ला लेके संभाल ले और दुआएं ही मांगती रहे, वो सारे काम काज छोड़ दे। तो अल्लाह ने कुछ मामला गैब का रखा है। कबूल करता है लेकिन अपने अंदाज से करता है वो बहुत सारे तरीके होते हैं कबूल करने के। आप एक चीज़ मांग रहे हो अल्लाह ताला से, अल्लाह वो नहीं देता, उसका ऑल्टरनेट उससे अच्छा दे देता है। आपको इसलिए नहीं पता चलता कि ये कबूल हुई है क्योंकि आपने तो जो मांगी होती है वो मिली नहीं होती। आपको ये नहीं पता होता कि वो जो उससे अच्छी ऑल्टरनेट तुम्हें जो चीज़ मिली है वो तुम्हारी दुआ की वजह से मिली है। बाज़ दफ़ा वो चीज़ नहीं मिलती, बल्कि होता ही है कि कोई मुसीबत आने वाली होती है, अल्लाह उसको टाल देते हैं। अब मुसीबत हमने आते हुए देखी नहीं होती तो टलती हुई भी नज़र नहीं आ रही होती हमें। वो अल्लाह के इल्म में होता है कि मैंने मुसीबत इस पर आनी थी और मैंने इसकी दुआओं की वजह से मुसीबत टाल दी है। और कुछ नहीं तो कम से कम दुआ अजर के तौर पर क़यामत के दिन महफूज हो जाती है वो। तो ये अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, कैसे कबूल करता है। तो हमारा काम है अल्लाह ताला से मांगना। इसी सूरत में अल्लाह ने एक बहुत अहम हुक्म ये भी दिया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़ा मिन अमवालिन नास बिल इस्म, और हुक्काम को रिश्वतें खिला के किसी का हक ना मारा करो। ये भी लगता है बहुत पुरानी बिदत है, हमेशा से दुनिया में राइज रही है कि हुक्मरानों को, जजिस को, अदलिया को पैसे खिला के उनसे जुल्म करवाना, किसी का हक मार लेना। तो अल्लाह ने कहा कि किसी का माल नाहक तरीके से मत खाओ और खिलाओ भी नहीं नाहक तरीके से।
یعنی رشوت بھی مت دو کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کہ کسی کا حق جو ہے تم دبا لو۔ اسی صورت میں اللہ نے حج اور عمرے کے احکام بھی بیان کیے اور فرمایا کہ حج جو ہے فمن فرض فیہن الحج، جو بھی حج فرض کر لے گا اپنے اوپر، عمرے کا بھی یہی حکم ہے، علماء نے بیان کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو آپ احرام عمرے کا باندھے یا حج کا احرام باندھے، 3 پابندیاں آپ کے اوپر احرام کے بعد آ جائیں گی۔ کوئی بیہودہ بات زبان سے نہیں کرنی آپ نے، نہ کوئی عمل کرنا ہے، ولا فسوقا، اور کوئی فسق و فجور کی بات، اور ولا جدالا، اور کوئی جھگڑا۔ احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا، چیخ و پکار کرنا، یا کوئی بیہودہ بات کرنا، یا کوئی گناہ کرنا، یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہوا تھا زودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ جب حج یا عمرے کے سفر پہ جایا کرو نا تو زاد راہ لے کے جایا کرو۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توکل کا غلط مفہوم جو ہے نا اس پہ رد کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں توکل یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کریں گے، نہ وہ کمانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا ہمیں، تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ پھر وہاں جا کے جب بھوک سے برا حال ہوتا تو ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے جا کے۔ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا نا، اللہ تو کھلائے گا لیکن اللہ پہلے جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو آپ۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے ہم کسی سیٹھ کے گھر جا رہے ہوں دعوت پہ تو سیٹھ کھلائے گا نا وہاں بٹھا کے ہمیں، تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اللہ ہی کھلائے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے من و سلوہ اتاروں گا؟ اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ راشن دال پانی لے کے جایا کرو حج کے سفر پہ تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے۔ کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر زاد راہ وہ تقوی ہے۔ تو اگر تم خالی ہاتھ گئے اور وہاں لوگوں سے بھیک مانگ کے تقوی ہی ختم کر دیا تم نے، کیونکہ بھکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تقوی ہی پہ سودے بازی کر لی تو جو چیز سیکھنے جا رہے ہو وہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے تم۔ تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا کسی شخص کا بھیک مانگنا پسند نہیں ہے، حج کے سفر میں بھی۔ تو آپ سوچئے کسی کنٹری کا بھکاری ہونا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ملک کو بھی ہمیں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اکنامیکلی اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج دنیا میں جو اکنامیکلی کمزور ہے نا وہ بڑی طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے، اس پر پھر بڑی طاقتوں کی پالیسیاں چلتی ہیں، پھر وہ تقوی ختم۔ ہمارے ملک میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بڑے طبقے سے تو وہ کہتے ہیں بھائی اوپر کا دباؤ ہے، اور پھر وہ ہمارے حکمران جواب یہ دیتے ہیں بھائی جن کا کھاتے ہیں ہم تو ہمیں پالیسیاں بھی انہی کی چلانی پڑیں گی، قرضے لیتے ہیں ہم ان سے تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی۔ تو وہ ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو۔ ہمارے ملک میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، NGOز یہ کام کر رہی ہیں بہت ساری، خاندانی نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہے۔ جو عدالتی خلا پاکستان میں آیا ہے جنرل مشرف کے دور میں، یہ بھی گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے جنرل مشرف سے کام کہ بھئی اس کو ختم کرو، عورت کو بھی ڈیورس کا حق دو تاکہ تمہارا خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ہی ختم ہو جائے۔ تو جب آپ اکنامیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کنٹری کو بھی اور اپنے ذات کو بھی اکنامیکلی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایک حکم دیا ہمیں۔ مشرکین مکہ ایک اور گڑبڑ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا کہ ہم جب حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے حج کے سفر میں، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو جس کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تو پھر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں اس سے بارگیننگ کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، کیونکہ ایک پروڈکٹ یہاں سستی ہے مصر میں مہنگی ہوگی، ایک پروڈکٹ شام میں مہنگی ہے یہاں سستی ہوگی۔ تو تاجروں کی ملاقات ہوتی تھی، تو بہت سارے صحابہ تو تھے ہی تاجر، تو جب وہ حج کے سفر پہ آتے تو ان کو بزنس کا بھی بڑا موقع ملتا اور ان کا بزنس چمکنا شروع ہو گیا۔ تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو دین میں ہم دنیا کو شامل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور یہاں ہم کروڑ پتی بن کے جا رہے ہیں، بزنس بھی ہو رہا ہے ہمارا۔ تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو غلط ہے۔ تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی غلط نہیں ہے، تم اللہ کے گھر میں کی زیارت کے لیے جاؤ اور بزنس بھی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جب تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامیکلی، معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے، اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کوئی اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے۔ یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو، وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو ہے وہ یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی، پیسہ کمایا، لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے۔ تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے۔